بزرگان محترم، میں نے جو قرآن مقدس کی آیت تلاوت کیا ہے اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ ملک کی بالکل ابتدائی آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے اللہ کی وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جو ہر شے پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہاں تک جہاں تک ہمارا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ سب کچھ جان رہا ہے۔ کالے پہاڑ کے نیچے کالی چینٹی کیا کر رہی ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ ہر درخت کے کتنے پتے ہیں، کتنے پتے گر رہے ہیں، سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، موت و حیات کو بنایا ہے، کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ ہمیں آزمائے، تاکہ وہ تم کو آزمائے، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ بہت زبردست ہے اور بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ پہ انسان کا یقین، توکل، بھروسہ ہر حال میں ہونا چاہیے، چاہے ہم جس حال میں بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ پہ ہمارا توکل ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ہمارے سامنے بندوق کی گولی تان کے کھڑا ہوا ہے، کوئی آدمی تلوار لے کے ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، پھر بھی ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ جب تک نہیں چاہے گا تب تک میری موت نہیں آ سکتی ہے، اور جب تک میری موت لکھی نہیں ہے، اللہ نے جب تک لکھا نہیں تب تک موت نہیں آ سکتی ہے۔ نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گی، نہ ایک سیکنڈ بعد میں آئے گی۔ اگر بندوق سے موت لکھی ہے تو بندوق سے آئے گی، تلوار سے لکھی ہے تو تلوار سے موت آئے گی، اور بستر کی موت لکھی ہے تو بستر کی موت آئے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سالہ سال جنگ میں رہے، آتا ہے کہ انہیں کسی بھی جنگ میں کبھی شکست نہیں ہوئی، چاہے وہ اسلام کی حالت میں ہو، چاہے اسلام سے پہلے کی حالت میں ہو، اور ان کی موت بستر پہ آ رہی ہے۔ سینکڑوں جنگوں میں شریک ہوئے، موت نہیں آئی، شہادت کی تمنا لیے رہتے تھے، آرزو کرتے تھے، لیکن موت بستر پہ آئی۔ تو اللہ نے جہاں لکھا وہیں آئے گی۔ ایک صحابی حضرت ابو معلق کا بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے اس سلسلے میں، آتا ہے کہ ابو معلق رضی اللہ عنہ ایک تاجر تھے، بزنس کرتے تھے، اور تجارت کے غرض سے اکثر سفر پہ رہتے تھے۔ ایک دن ایک سفر پہ گئے ہوئے تھے، ایک ڈاکو نے ان کو پکڑ لیا اور ان کا مال لے لیا اور کہا کہ ہم تم کو قتل کریں گے۔ انہوں نے کہا تم نے مال لے لیا، مجھے چھوڑ دو، تمہیں مال سے مطلب تھا، تمہیں مال مل گیا، مجھے چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا نہیں، میں تو جس کا مال لیتا ہوں اس کو قتل بھی کرتا ہوں۔ تو بہت انہوں نے کہا لیکن مانا نہیں ہو، کہا نہیں میں تو آپ کو قتل کروں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، جب قتل کرنا ہی ہے تو مجھے 4 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ کہا ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیں آپ۔ ابو معلق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز کی نیت باندھ لی، میں نے 3 رکعت پڑھی، 4تھی رکعت میں سجدے میں جا کر کے میں نے دعا کیا۔ سجدے میں نفل نماز میں ہم دعا کر سکتے ہیں، دعا عربی میں ہو۔ انہوں نے دعا کیا، یا ودود یا ودود یا ذل عرش المجید فعال لما یرید،
اے محبت کرنے والے، اے بندوں کو چاہنے والے، اے بندوں سے محبت کرنے والے، اے اللہ بندوں سے محبت کرنے والے، اے عرش بزرگ کے مالک، اور اے اللہ جو تو ارادہ کرنے والا ہے سب کچھ تو کرنے والا ہے، اور تیرے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تیری اس عزت کا واسطہ جس کا کوئی قصد نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ کی بے انتہا تعریف سجدے میں انہوں نے کیا، پھر انہوں نے دعا کیا کہ دشمن کے شر سے مجھے بچا لے۔ ابھی سجدے ہی میں تھے جب تک ایک شہ سوار آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اس نے اس ڈاکو کو نیزہ مارا، وہ مر گیا۔ اس کے بعد پھر اس شہ سوار نے ابو معلق رضی اللہ عنہ سے کہا، اے اللہ کے بندے سجدے سے سر اٹھاؤ۔ جب انہوں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا ہے اور دشمن مرا پڑا ہوا ہے۔ پوچھا آپ کون؟ تو کہنے لگے کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب پہلی بار آپ نے دعا کیا تو آسمان کا دروازہ کھلا، اور جب آپ نے دوسری بار دعا کیا تو آسمان میں ایک ہلچل مچی، اور جب تیسری بار آپ نے دعا کیا تو یہ آواز آئی کہ کون ہے جو اس کی مدد کو جائے گا؟ تو میں نے کہا میں جاؤں گا، اور میں آیا اور میں نے آ کے اس کو قتل کر دیا۔ یہ کہے اور چلے گئے۔ تو اللہ کو بچانا ہوتا ہے تو دیکھیے اللہ غیب سے مدد کرتا ہے۔ یہ بات تو صحابہ کے ساتھ تھی، اس کے بعد کی مثال دیکھیے آپ۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی کتاب اور تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہی جو سیریا ہے جہاں کی راجدھانی دمشق ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پہ ایک آدمی تھا جو لوگوں کو گھوڑ سواری کرایا کرتا تھا۔ ایک آدمی کو لے کے چلا وہ اپنے گدھے پہ یا گھوڑے پہ سوار کر کے۔ جب راستے میں چلا تو جو سوار تھا اس نے کہا کہ راستہ یہ ہے، ادھر سے چلو۔ تو اس نے کہا یہ راستہ تو نیا ہے، میں جانتا نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں میں راستہ جانتا ہوں، آپ ادھر سے چلو۔ تو ادھر سے لے کے چلا گیا۔ جب ادھر سے لے کے گیا تو دیکھا کہ آگے تو بالکل ویران ہے، اور کافی آگے گیا تو دیکھا کہ وہاں کچھ لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور بہت سے مال اور دوسرے سامان پڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ اچانک وہ جو سوار تھا وہ اتر گیا اور خنجر تان کے اس کو مارنا چاہا۔ اب یہ بھاگا وہاں سے، اس نے دوڑا کے پکڑ لیا ان کو۔ تو اس نے کہا بھائی آپ میرا گدھا لے لو، میرا مال لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ کہا نہیں میں تو ماروں گا تم کو۔ کہا مجھے مار کے کیا کرو گے، مجھے چھوڑ دو۔ کہا نہیں میں تو ماروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو پھر مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینا دو، پھر تو میری جان مار لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھ لیں آپ۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی، اب ڈر کے مارے کہ سامنے وہ تلوار لیے کھڑا ہے، میرے ذہن میں کوئی بھی قرآن کی آیت یاد ہی نہیں آ رہی ہے، میں پریشان، ایک بھی آیت نہیں آ رہی، میں پڑھوں کیا؟ سامنے موت کھڑا ہوا، بس مرنا ہے۔ کہنے لگے اچانک سے اللہ کی قدرت سے 20ویں پارے کی جو بالکل پہلے صفحے کی ایک آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ آیت میری زبان پہ آ گئی اور میں اسی کو پڑھنے لگا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ کون ہے جو محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی، پریشان حال کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ کون ہے اللہ کے سوا؟ اللہ ہی تو کرتا ہے، کون ہے؟ کہتے ہیں کہ میں یہی پڑھنے لگا، اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ کوئی آیا ہے شہ سوار اور اس نے اس ڈاکو کو مار دیا۔ میں جب گھوم کے دیکھا تو پوچھا آپ کون ہیں؟ اتنا بڑا احسان کیا ہے کون آپ؟
تو کہنے لگے مجھے وہی اس رب نے بھیجا ہے جس کو آپ نے بلایا تھا، جس رب سے آپ نے دعا مانگی تھی اسی رب نے مجھے بھیجا آپ کی مدد کرنے کے لیے، اور گھر کے غائب ہو گئے۔ تو اللہ کی مدد آتی ہے، ایسا نہیں کہ مدد صرف صحابہ کے دور میں آئی ہے، صحابہ کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ ہمارا یقین مضبوط ہو جائے کہ کوئی بندہ اگر تلوار لیے کھڑا ہوا بھی ہے، کوئی بندہ AK-47 ٹانگ کے بھی کھڑا ہوا ہے، تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لمحہ پہلے میری موت نہیں آ سکتی ہے، موت اپنے ٹائم سے آئے گی، ایک سیکنڈ میں پہلے آئے گی اور نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی۔ اس لیے ہم اپنے اندر سے بزدلی کو نکالیں، اپنے اندر سے ڈر و خوف کو نکالیں۔ ہماری دنیا کی زندگی صرف نہیں ہے، اصل زندگی ہماری مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ ہماری وہ زندگی اچھی ہو اس کے لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ رب نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم کیسا عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب